نکح ینکح، بارش کا زمین میں اتر کے جذب ہو جانا۔ یہ کون سی بارش ہوتی ہے؟ دھیمی، اس توجہ سارا سال بارشیں ہوئیں اللہ کے فضل سے، وہ طوفانی نہیں تھی، وہ دھیمی بارش، ہلکی ہلکی بارش۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ زمین میں جذب ہو جاتی ہے، پودوں کو نقصان نہیں، کھیتوں کو نقصان نہیں، فصل کو نقصان نہیں، زمین کو زرخیز کر دیتی۔ بارش آپ کے لیے ہے اور زمین عورت کے لیے ہے۔ آپ کے اخلاق ایسے ہوں کہ بارش کے قطروں کی طرح اس عورت کی زمین میں اتریں اور وہاں سے خوبصورت فصل تیار ہو کر باہر آئے۔ جوڑ سمجھ میں آیا؟ نکح، آپ کے ایسے اعلی اخلاق ہوں کہ آپ کی بیوی جب بھی سوئے چین سے سوئے۔ نکح، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شک کی وجہ سے گھر اجاڑ دیا، اور کتنی عورتیں ہیں، بیویاں، جنہوں نے شک کی وجہ سے گھر اجاڑ دیا۔ کدھر گئی تھی، کس سے ملی تھی، کیوں گئی تھی، پوچھ کے کیوں نہیں گئی تھی، اس پر گھر اجڑ گئے۔ اور بیوی اب کس سے مل کر آئے تھے، کدھر گئے تھے، طلاقیں ہو گئیں۔ اور آج کل خاوند بیویوں کو موبائل دیکھتے ہیں کہ کس کس کو فون کیا ہے، اور بیوی چپ کے خاوند کے موبائل دیکھتے کہ کس کس کو فون کیا۔ شک بیٹا زندگی کو برباد کر دیتے۔ اسی ایک لفظ میں آپ کی پوری زندگی، کتاب النکاح ساری پڑھتے چلے جاؤ، صرف لفظ نکاح سے میں آپ کو پوری زندگی بتا رہا ہوں۔ نکاح، مریض کو دوا دینا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ نکاح، بچی گھر چھوڑ کے آئی ہے، ماں چھوڑ کے آئی ہے، باپ چھوڑ کے آئی ہے، بہنیں چھوڑ کے آئی ہے، بھائی چھوڑ کر آئی ہے، سہیلیوں کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے گھر کی چھت، اپنے بیڈ روم کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنی ترتیب کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنی ترجیحات کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنی عادات کو چھوڑ کر آئی ہے۔ ایک بول پر یہ سب کو چھوڑ کر ایک لڑکے کے ساتھ جا کے رات کو سو جاتی ہے۔ تو اب اتنی اس کو مرضیں لاحق ہیں، دکھ اور غم کی، ماں کا درد، باپ کا درد، بھائیوں کا درد، بہنوں کا درد، سہیلیوں کا درد، گھر کا درد، درد اکٹھے تو وہنن علی وہن ہے، ترتیب کا درد، ترجیح کا درد، کھانے پینے کی ترتیب کا درد۔ تو ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ آتے ہی اس کو سولی پہ لٹکا دیتے ہیں۔ تیسرے دن انہوں تو دل ہی نہیں لگ رہے تھے، ماں نے فون کی تی رکھ دی، اور وہ اپنے بیٹے کے کان برتی ہے، سارا دن ماں نال لگی رہی، میں تو کبھی سلام بھی نہیں کیتا۔ وہ خامد الو کا پٹھا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیوی پہ چڑھائی شروع کر دیتا ہے۔ اس میں مولوی غیر مولوی سب برابر۔ تو خامد کے دوا دینا، سبحان اللہ، یقین مانو مزہ آ جاتا میں تو سوچ کر بھی کہ میرے اللہ تو نے ہمیں کیسا قرآن دیا، کیسی لغت دی۔ لڑکے کا، خامند کا بیوی سے ایسا سلوک کرنا کہ ان تمام غموں کی وہ سلوک دوا بن جائے اور اس کا گھر میں دل لگ جائے، اپنے سسرال میں اس کا دل لگ جائے۔ یاد رکھنا، شکلوں سے گھر آباد نہیں ہوتا، اچھے اخلاق سے گھر آباد ہوتے۔ نکاح، مرد کا، خاوند کا بیوی کو ایسے رویے دینا کہ وہ پچھلے سارے رشتے بھول کر خاوند کے ہو کے رہ جائے۔ نکاح، درخت کی شاخوں کا مل کے چھاؤں بنا دینا۔ چھاؤں کیا کرتی ہے؟ ٹھنڈک پہنچاتی۔ آج اس کا مطلب اے سی لے لو،
تو خاوند اور بیوی کا آپس میں مل کر ایسی چھاؤں بنانا کہ بچوں پہ دھوپ نہ پڑے، بچوں پہ دھوپ نہ پڑے۔ دھوپ سے کیا مطلب ہے کہ آپس میں تمہاری بدتمیزی سے بچوں پہ کی دماغی جو کیفیت ہے اس پہ حرف نہ آئے۔ نہ کہا بارش آپ ہو، زمین آپ کی بیگم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی نیند کی آنکھیں خود ہی بند ہو جائیں تو آپ کا سلوک وہ نیند ہے، اور آنکھیں بند ہو جانا وہ بیوی کا سکون ہے۔